قرآن مجید فرقان حمید سے دلیل۔ اللہ پاک نے یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں بتایا، یہودیوں کے بارے میں اور عیسائیوں کے بارے میں، کہ حضور کے تشریف لانے سے پہلے، پھر بولیے حضور کے تشریف لانے سے پہلے، پھر بولیے حضور کے تشریف لانے سے پہلے ہر یہودی اور ہر عیسائی یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ہر یہودی اور ہر عیسائی، یہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں سارے، ہر یہودی اور ہر عیسائی حضور کو اس طرح پہچانتا تھا، جانتا نہیں، پہچانتا تھا، پہچانتا تھا جس طرح کوئی باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ کوئی باپ اپنے مجھے ایمانداری سے بتائیے، باپ سے بیٹے کی کوئی بات چھپی ہوئی ہوتی ہے؟ بتائیے نا، نہیں۔ بیٹا 7 سمندر پار بھی ہو، 7 سمندر پار بھی ہو، تو وہ ماں باپ کو کچھ بھی نہ بتائے تو ماں پھر بھی کہہ رہی ہوتی ہے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ بیٹے کو تکلیف آ جائے تو ماں کہتی ہے کچھ اچھا، باپ کہتا ہے نیند نہیں آ رہی، لگتا ہے ہمارے بیٹے کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ دل پہچان لیتا ہے، دل کو معرفت ہو جاتی ہے، ارے یہ اولاد ہی ہے جو ماں باپ سے بے خبر ہو جاتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، ماں باپ سے بیگانہ ہو جاتی ہے، ماں باپ سے منہ موڑ لیتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، باپ وہ ہستی ہے، ماں وہ ہستی ہے۔ میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں، تم باہر ولیوں کو تلاش کرتے پھرتے ہو، 2 ولی تو تمہارے گھر میں موجود ہیں، 2 ولی تو تمہارے گھر میں موجود ہیں، ایک باپ اور ایک ماں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ یہ جو آقا علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، میرا سوال یہ ہے کیا ساتھ یہ شرط بھی ہے کہ ماں اگر 5 وقت کی نمازی ہوگی تب جنت ہے؟ بتائیں بھائی، تہجد گزار ہوگی تب جنت ہے؟ فرمایا نہیں لوگو، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، وہ نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، وہ تہجد پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی، وہ روزے رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، مجھے مناتی ہے یا نہیں مناتی، یہ میرا معاملہ اور تمہاری ماں کا معاملہ ہے۔ رہی تمہاری بات، تمہاری جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہی ہے۔ کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی ماں باپ سے، جس طرح ماں باپ سے بیٹوں کی کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہوتی۔ مدینے کے یہودیوں کو میرے مصطفیٰ کی پوری معرفت تھی، ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا، تورات میں موجود تھا، انجیل میں موجود تھا، مصطفیٰ کا نام کیا ہوگا، مصطفیٰ پیدا کہاں ہوں گے، ان کی ولادت کہاں ہوگی، ان کا بچپن کیسے گزرے گا، ان کا چہرہ کیسا ہوگا، ان کا سینہ مبارک کیسا ہوگا، ان کا وجود اطہر کیسا ہوگا، وہ بعثت کا اعلان کب کریں گے، وہ ہجرت کر کے کہاں جائیں گے، مدینہ میں کب رہیں گے، مدینہ کیسا ہوگا، وہ کھجوروں کی سرزمی ہوگی، ان کا مدفن کہاں بنے گا، ایک ایک بات ہر یہودی کو پتا تھی۔ لیکن میرا سوال یہ ہے، اتنا معلوم ہونے کے باوجود، اتنا جاننے کے باوجود، اتنا پہچاننے کے باوجود، اتنی معرفت کے باوجود، ان یہودیوں کو ایمان نصیب ہوا یا نہیں ہوا؟ بتائیے بھائی، ایمان نصیب ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کا معنی یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، ایمان کسی اور چیز کا نام ہے، ایمان علم سے بھی نہیں آتا، ایمان معرفت سے بھی نہیں آتا۔ یہاں پر ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ تو روتے ہیں نا ایک دن کے میلاد کو، ایک دن میلاد منا لیں تو فتوے آ جاتے ہیں کہ میلاد کیوں منایا، شرک ہو گیا،
سن لیں، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اور تفسیر کی کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضور کی ولادت سے پہلے ہر یہودی کے گھر میں ہر روز میلاد ہوتا تھا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا دکھائیں کہاں لکھا ہے میلاد، آئیے میں دکھاتا ہوں۔ یہ بندہ شیخ الاسلام کا شاگرد آپ کے سامنے موجود ہے، نہ دکھا سکوں تو یہ گردن حاضر ہے۔ ہر یہودی کے گھر میں مصطفیٰ کا میلاد ہوتا تھا۔ وہ اپنی کتاب کھولتا، ہر روز اپنے بچوں سے کہتا پڑھو، یہاں سے پڑھو، یہاں حضور کی آمد کا تذکرہ ہوتا، ہائے ہائے ہائے، یہاں مصطفیٰ کے والضحیٰ کے چہرے کا تذکرہ ہوتا، میرے مصطفیٰ کی واللیل کی زلفوں کا تذکرہ ہوتا، میرے آقا کے علم نشرہ کے سینے کا تذکرہ ہوتا، میرے آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کا تذکرہ ہوتا، میرے آقا کے سراپا کا تذکرہ ہوتا، میرے آقا کے وجود اطہر کا تذکرہ ہوتا، میرے آقا کے میلاد کا تذکرہ ہوتا۔ وہ یہودی اپنے بیٹے کو کہتا، اپنی بیٹی کو کہتا، ایک مسیحا آنے والا ہے، ایک رسول آنے والا ہے، ایک سردار آنے والا ہے، جس کا تذکرہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا، جس کا تذکرہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا، جس کا تذکرہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بھی کیا، جس کا تذکرہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا، جس کا تذکرہ سیدنا نوح علیہ السلام نے بھی کیا، اور جس کا تذکرہ ہمارے اور آپ کے والد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا۔ ہائے ہائے ہائے، ایک عجیب روایت آپ کے سامنے پیش کرنے لگا، عجیب، شاید آپ میں سے اکثر لوگ پہلی بار یہ روایت سن رہے ہوں۔ یہ انجیل برنباس کی حدیث ہے۔ کس کی بولیے؟ انجیل اس کا جو عربی ورژن ہے اس میں یہ چیز موجود ہے کہ ایک دن سارے حواری، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، ہمارے نبی کے ہوتے ہیں صحابی، ہمارے نبی کے کیا ہیں؟ صحابی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے کیا ہوتے ہیں؟ حواری۔ وہ سارے اکٹھے ہو کے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کے کہتے ہیں اے عیسیٰ، اے ہمارے نبی، آپ جو بار بار کہتے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک مسیحا آنے والا ہے، بڑی شانوں والا، بڑی عظمتوں والا، تو ہم نے جتنی معجزات آپ کے دیکھے ہیں، جتنے معجزات آپ کے دیکھے ہیں، لگتا ایسے ہے کہ وہ نبی کہیں آپ ہی تو نہیں۔ یہ میں بڑی اہم بات، سارے حواری اکٹھے ہو کر کس کے پاس گئے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور کہتے ہیں جی آپ جو اعلان کرتے ہیں کہ ایک مسیحا آنے والا ہے، آخر الزمان نبی آنے والا ہے، ایک رسول آنے والا ہے، معجزات کا پیکر آنے والا ہے، حسن کا پیکر آنے والا ہے، اللہ کا محبوب آنے والا ہے، جتنے معجزات آپ کے پاس ہیں، لگتا ایسے ہے کہ وہ نبی آپ ہی ہیں۔ اب جملہ سنیے گا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، میں عربی زبان میں وہ عربی کا جملہ کوٹ کرنے لگا ہوں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے حواریو، انی لستو بمستحق ان احل سیور حذائہ، تم تو کہتے ہو کہ کہیں میں آخر الزمان نبی تو نہیں بن کے آ گیا، میری شانوں کو دیکھ کر، میرے مرتبے کو دیکھ کر، میری عظمت کو دیکھ کر، میرے معجزات کو دیکھ کر، میری حکمرانی کو دیکھ کر تمہارے دل میں یہ خیال آ گیا ہے کہ کہیں میں عیسیٰ ابن مریم وہ آخری نبی تو نہیں۔ سنو، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں، انی لستو بمستحق، میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں ان احل سیور حذائی، کہ اس آخر الزمان نبی کے جوتوں کے تسمے بھی کھول سکوں۔ ہائے 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 ہائے، میں تو آخر الزمان نبی کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے قابل بھی۔ یہ کون کہہ رہے؟
بولیے ذرا، کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام۔ افسوس اس امتی پر جو کہتا ہے میں مصطفیٰ جیسا، افسوس تیرے عقیدے پر، تو حضور کا امتی ہو کر، حضور کا غلام ہو کر، حضور کا کلمہ طیبہ پڑھنے والا ہو کر، میرے آقا کا نوکر ہو کر تو کہتا ہے مصطفیٰ جیسا۔ ہوش کے ناخن لے، اپنے عقیدے کو درست کرو۔ اے چک کانو گو والو، اس بات کو ہمیشہ اپنے دل میں، اپنے سینے میں آباد رکھنا۔ ہماری زندگی بھی مصطفیٰ جیسی نہیں، ہمارا پیدا ہونا بھی مصطفیٰ جیسا نہیں، ہمارا وجود بھی مصطفیٰ جیسا نہیں، ہمارا سانس لینا بھی مصطفیٰ جیسا نہیں۔ مجھے کہنے دیجئے، ہمارا دنیا میں رہنا بھی مصطفیٰ جیسا نہیں، اور ہمارا دنیا سے جانا بھی مصطفیٰ جیسا نہیں۔ یہ کہ رات کو علامہ صاحب کہہ گئے ہیں کہ نماز سے ایمان، احمد سعید صاحب مجھے فون کر کے کہیں جی جو 4 نمازی آتے تھے وہ بھی نہیں آ رہے جی، 4 نمازی جو آتے تھے وہ بھی اب مسجد میں، آپ نے چونکہ خطاب کر دیا ہے کہ خالی عمل سے ایمان، تو میں ساتھ خالی کا لفظ بول رہا ہوں۔ ہاں، بات آگے جا کے سمجھاؤں گا۔ جو شخص صرف سجدے کرتا ہے، ماتھے پر محراب پڑ گیا ہے، صرف داڑھی رکھ کے پھر رہا ہے، خالی تبلیغ کرتا ہے، خالی جبہ کبا اور امامہ شریف باندھ کے پھر رہا ہے، خالی سجدے کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، اور کہتا ہے یہی سب کچھ ہے، نمازیں ہی سب کچھ ہیں، روزے ہی سب کچھ ہیں، عبادات ہی سب کچھ ہیں۔ حضور آئے تھے بس ڈاکیے بن کے آئے تھے، استغفر اللہ العظیم۔ حضور کا کام خالی پیغام پہنچانا تھا، وہ پیغام ہم تک پہنچ گیا۔ اب ہمارا کام مسجدیں بنانا ہے، نمازیں پڑھنا ہے، سجدے کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، طواف کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، عبادت کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، عمرے کرنا ہے۔ بس یہی کام۔ مکہ میں جائیں عمرہ کریں، مدینے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، کچھ نہیں ملتا وہاں سے، حضور کی بارگاہ سے اب کچھ نہیں مل سکتا۔ حضور نے جو کام کرنا تھا وہ کر دیا۔ جس کا خالی یہ عقیدہ ہے کہ روزہ ہی کافی ہے، عبادت ہی کافی ہے، مسجد ہی کافی ہے، سجدے ہی کافی ہیں، خالی خولی عبادات کو لے کر پھرتا ہے، سنیں، خالی عبادت سے اور خالی عمل سے ایمان، پھر بولیے، خالی عمل سے ایمان نہیں آتا۔ آپ کہیں گے علامہ صاحب کیسے؟ تو سن لیں، میں اس بات کی دلیل بھی مصطفیٰ کے فرمان سے دینے لگا۔ امام بیضاوی، میں حوالہ دے رہا ہوں، امام بیضاوی کی تفسیر بیضاوی، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور دیگر کتابوں میں بھی، معالم التنزیل تفسیر کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ موجود ہے۔ ایک دن بھائی اگر خالی عمل سے ایمان آنا ہوتا تو مدینے کے منافق سب سے بڑے مومن ہوتے۔ اگر خالی عمل سے ایمان آنا ہوتا تو مدینے کے منافق سب سے بڑے مومن ہوتے۔ آپ پوچھیں گے کیسے؟ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد ذرا دیر سے تشریف لائے، دیر سے۔ وہ صحابہ جو ہر وقت مصطفیٰ کا انتظار کرتے رہتے تھے، ہر وقت ان کا اوڑھنا، ان کا بچھونا، ان کا سونا، ان کا جاگنا مصطفیٰ کی ذات تھی۔ ہائے ہائے وسدے ہاسے تے وسدے ناسے تیڈی جھوک دے آسے پاسے، ہائے 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 وسدے ہاسے تے وسدے ناسے تیڈی جھوک دے آسے پاسے، تے سن دے ہاسے مٹھیاں گالی تے سونا یار سنیندہ ہاسے۔ ارے ان کا جینا بھی مصطفیٰ کی ذات تھی، ان کا مرنا بھی مصطفیٰ کی ذات تھی، ان کی نمازیں بھی مصطفیٰ کے لیے تھیں، ان کا عمل بھی مصطفیٰ کے لیے تھا، ان کی عبادت بھی مصطفیٰ کے لیے تھی، ان کا آنا بھی مصطفیٰ کے لیے تھا، ان کا جانا بھی مصطفیٰ کے لیے تھا۔ ہر وقت
وہ انتظار مصطفیٰ میں رہتے تھے، ہر وقت وہ انتظار مصطفیٰ میں رہتے تھے۔ تو جب حضور ذرا دیر سے تشریف لائے تو صحابہ کرام حضور کے قریب ہو گئے، قبلہ شاہ جی قریب، عرض کیا یا رسول اللہ آج ہم آپ کا انتظار ہی کرتے رہ گئے، آپ تشریف ہی نہیں لائے۔ سنیے آقا علیہ السلام کا جواب، توجہ میری طرف، ادھر دیکھیں، ساری توجہ چھوڑ دیں، ادھر دیکھیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ آج ایک عجیب معاملہ ہوا، آج ایک عجیب معاملہ ہوا۔ کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا آج اللہ پاک نے خواب کی حالت میں مجھے قیامت تک آنے والے میرے سارے امتی دکھا دیے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، آج خواب کی حالت میں اللہ پاک نے قیامت تک آنے والے میرے سارے امتی کیا کیے ہیں؟ پھر بولیے کیا کیے ہیں؟ اب اگلا جملہ سنیے، فرما انی اعلمہم و اعرفہم باسمائہم و باسماء آبائہم و باسماء امہاتہم و انی اعلم و اعرف من یؤمن بی و من یکفر بی۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں صرف چہرے نہیں جانتا، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے نام کیا ہیں۔ ہائے 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 ہائے، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے نام کیا ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے باپوں کے نام کیا ہیں، میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کی ماؤں کے نام کیا ہیں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کون مجھ پر ایمان لائے گا، اور یہ بھی جانتا ہوں کون میرا انکار کرے گا۔ ہائے ہائے ہائے، جب صحابہ کرام نے یہ باتیں سنی ان کے چہرے کھل اٹھے، ان کے چہرے سن لیں، ایمان والا وہی ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر سن کے جس کا چہرہ کھل اٹھے، ایمان والا ہے ہی وہ، ایمان والا، پھر بولیے ایمان والا ہے ہی وہ کہ حضور کا ذکر سنے اور اس کا چہرہ کھل اٹھے۔ یہ کھانا آپ نے بنایا تھا آج؟ یہ بابا جی بیٹھے ہیں سامنے، واللہ انہوں نے اتنا مزے کا کھانا آج بنایا، اتنا مزے کا میں بتا نہیں سکتا آپ کو۔ تو جو آپ نے کھانا بنایا ہے وہ حضور کے میلاد پر خوش ہو کے بنایا ہے یا پریشان ہو کے بنایا ہے؟ بتائیں ذرا، خوش ہو کے بنایا؟ بس یہ گواہی مل گئی آپ کو، گواہی مل گئی، گواہی مل گئی۔ لوگوں یہ بات اپنے دل میں جگہ دیں اس کو کہ مصطفیٰ کا ذکر سن کر، مصطفیٰ کی شان سن کر، میرے آقا کا مرتبہ سن کر، میرے آقا کی عظمت سن کر جس کا چہرہ کھل اٹھے، جس کا دل تڑپ اٹھے، سمجھ لو کہ ایمان اسی کے دل میں ہے۔ اور جس کے دل میں تنگی پیدا ہو، جس کے دل میں تنگی پیدا ہو، پریشانی کی صورت آئے، دل پریشان ہو جائے کہ یہ بھی کم کر لے، یہ بھی کم کر لے، نہیں اے نہیں ہو سکتا، اے بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ بس یاد کر لیں، یہ سبق یاد کر لیں، یہ اصول یاد کر لیں، جس کا دل مصطفیٰ کی شان سن کر تنگ پڑے، سمجھ لیں کہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے، اس کے دل میں ایمان۔ اب ہوا کیا؟ ادھر دیکھیں میری طرف، ہوا کیا؟ ہوا یہ جیسے ہی حضور نے فرمایا نا، صحابہ تو سارے خوش ہو گئے، کچھ لوگ درمیان سے اٹھے، اٹھ کر پیچھے چلے گئے، پیچھے، اور آپس میں نا ایک دوسرے کے ساتھ کان لگا کے کہنے لگے یار یہ محمد بھی عجیب باتیں کرتا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم عجیب باتیں کرتا ہے، کہتا تو یہ ہے، سنیے گا جملہ سنیے، کہتا تو یہ ہے کہ مجھے قیامت تک آنے والے اپنے سارے امتیوں کا پتہ چل گیا ہے، ہم اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، اوپر سے کلمہ پڑھ رکھا ہے، دل سے نہیں پڑھا، اوپر سے پڑھ رکھا ہے، منافق ہیں،
ہمیں تو جانتا نہیں، ہمیں تو بولیے ذرا، ہمیں تو میں بڑا اہم سبق سمجھا رہا ہوں آج، بڑا اہم سبق، بڑی توجہ سے بات کو سنیے گا۔ حدیث پاک میں ہے انہوں نے گلہ کیا، شکوہ کیا، ہمیں تو پہچانتا نہیں، اور کہتا یہ ہے، دعویٰ یہ کرتا ہے کہ قیامت تک والوں کو پہچانتا ہوں۔ بس یہ بات سنیے گا، جب تک کوئی پردہ رکھے پردہ رہتا ہے، جب تک کوئی پردہ، یہ سن لیں اصول سن لیں، کانوں گو والو اصول سن لو، جب تک خود کوئی اپنا پردہ رکھے تب تک پردہ رہتا ہے، اور جب کوئی اپنا پردہ خود ہی اٹھا کے پھینک دے اس کا پردہ رہتا نہیں ہے۔ یہ میں نوجوانوں کے لیے میں نے جملہ خاص طور پر کہا ہے۔ بعض نوجوان گناہ کرتے ہیں اور گناہ کرنے کے بعد دوستوں میں کھڑے ہو کر بیان کر دیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہیں، دوستوں میں کھڑے، چوراہے میں، چوک میں کھڑے ہو کر بیٹیاں بہنیں سہیلیاں بن کر ایک دوسرے کی باتیں، راز ایک دوسرے سے ظاہر کر دیتی ہیں۔ بس یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیں، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اپنا گناہ فخر کے طور پر لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، چھپانا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے حضور کی نظر کرم نے جو پردہ ڈال رکھا تھا انہوں نے خود ہی چاک کر دیا، خود ہی کہنے لگے کہ حضور کا ہمیں پتہ، حضور کو ہمارا پتہ نہیں ہے۔ بس یہ بات چلتی 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 حضور تک پہنچ گئی۔ حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ السلام تشریف لائے، منبر پر تشریف فرما ہو گئے۔ آقا علیہ السلام کا پہلا جملہ سنیے گا، اپنے دل پر ہاتھ رکھیں، دل پر ہاتھ رکھیں۔ آقا علیہ السلام کا پہلا جملہ، قبلہ علامہ صاحب، پہلا جملہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ما بال اخوان طعنوا فی علمی، فرمایا لوگوں، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جن لوگوں نے مجھ محمد مصطفیٰ کے علم پر اعتراض کیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، جن لوگوں نے مجھ محمد کے علم پر اعتراض کیا ہے ان کے ایمان کا کیا حال ہوگا۔ وہ دو مناظر تھے نا، دو مناظر، مناظرہ کرنے والے، ان کا آپس میں مناظرہ ہو گیا علم غیب پر کہ حضور کو کیا پتا تھا اور کیا پتا نہیں تھا۔ ساری رات وہ تیاری کرتے رہے، سنیے گا ادھر سنیے گا، ساری رات وہ کیا کرتے رہے؟ تیاری کرتے رہے، کتابیں پڑھتے رہے۔ صبح جب مناظرہ شروع ہونے لگا نا تو جو مناظر اس بات کی تیاری کر کے آیا تھا کہ میرے آقا کو یہ بھی پتا ہے، میرے آقا کو یہ بھی پتا ہے، میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں، وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا جی مناظرہ تو بعد میں ہوگا، مناظرہ تو بعد میں ہوگا، لیکن پہلے ایک فیصلہ کروانا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے۔ فیصلہ یہ کر دیں، تیاری میں نے بھی کی ہے، تیاری اس نے بھی کی ہے، رات کو میں بھی جاگا ہوں، رات کو یہ بھی جاگا ہے، کتابیں اس نے بھی کھولی ہیں، کتابیں میں نے بھی کھولی ہیں، صفحے پیجز یہ بھی الٹتا رہا، میں بھی الٹتا رہا، تلاش یہ بھی کرتا رہا، تلاش میں بھی کرتا رہا، لیکن ساری رات یہ تلاش کرتا رہا کہ کہیں لکھا مل جائے کہ حضور کو یہ بھی پتا نہیں تھا، حضور کو یہ بھی پتا نہیں تھا، حضور یہ بھی نہیں جانتے تھے، حضور یہ تلاش کرتا رہا۔ اور میں ساری رات یہ تلاش کرتا رہا کہ میرے آقا کو یہ بھی پتا تھا، میرے آقا یہ بھی جانتے تھے، میرے آقا یہ بھی جانتے تھے، میرے آقا کو یہ بھی علم تھا، میرے آقا کو یہ بھی پتا تھا۔ مناظرہ بعد میں ہوگا، پہلے یہ بتاؤ امتی ہونے کا حق کس نے ادا کیا؟ امتی ہونے کا حق کس نے ادا کیا؟ بس میں بھی یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، کئی لوگ ایسے ہیں بھائی ٹھیک ہے یا نہیں ہے،
وہ ساری زندگی جھگڑتے رہتے ہیں جی خوشی نہیں منانی چاہیے، خوشی نہیں منانی چاہیے، نہیں جی میلاد نہیں کرنا چاہیے، فلاں نہیں کرنا چاہیے. اور کئی ایسے ہیں جن بیچاروں کے پلے کچھ نہیں ہوتا، وہ میلاد کر رہے ہوتے ہیں. میرا سوال یہ ہے، امتی ہونے کا حق کس نے ادا کیا؟ بس اتنا سوال ہے. باقی چھوڑ دیں مسئلے مسائل، یہ جھگڑے چھوڑ دیں. کبھی آپ کے بیٹے کی شادی ہو، ہائے ہائے بیٹے کی شادی ہو، کوئی شخص کسی مفتی کے پاس گیا ہو، حضور میرا بیٹا ہے، اس کی شادی ہے، جھنڈیاں لگا لوں، کمکمیں لگا لوں؟ کسی نے کسی مفتی سے پوچھا ہو، علامہ صاحب سے ہی پوچھا ہو، جی اگر اجازت ہو تو دیگیں پکا لوں، جائز بھی ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں، بیٹے کی شادی پر کوئی نہیں پوچھتا. وجہ کیا ہے؟ راز کیا ہے؟ راز صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے، جہاں کسی سے محبت ہوتی ہے وہ محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. محبت دلیل کی محتاج، بولیے ذرا سارے بولیے، محبت دلیل کی محتاج نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا بھائی ان لوگوں کے ایمان کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے میرے علم پر اعتراض کیا ہے. اب سنیے اگلا جملہ سنیے، حدیث پاک میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے چہرہ انور جلال میں آ گیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، سلونی اما، 3 بار فرمایا آج میرے علم کے بارے میں اعتراض کرنے والے پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہے، پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہے، پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہے. سیدنا عمر فاروق نے حضور کے گھٹنوں کو پکڑ لیا، سیدنا صدیق اکبر نے حضور کے دوسرے گھٹنوں کو پکڑ لیا، مولا کائنات نے آقا کے قدموں کو پکڑ، یا رسول اللہ معاف کر دیجئے، یا رسول اللہ معاف کر دیجئے. میرے آقا کا چہرہ انور جلال سے سرخ ہو گیا. بار بار فرمائے جا رہے تھے پوچھو جو آج پوچھنا ہے، پوچھو جو آج پوچھنا ہے. حضور کا ایک صحابی تھا، ان کا نام تھا حضرت حذافہ. کیا نام تھا؟ ان کو لوگ کہتے تھے یہ اپنے اصلی باپ کا نہیں. انہوں نے کہا چلو آج دریائے علم مصطفیٰ جوش میں ہے، میں اپنا مسئلہ ہی حل کروا دوں، میں اپنا مسئلہ ہی. تو انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ بتائیں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اصلی باپ کا نہیں. چونکہ وہ حضور کا عاشق تھا، میرے آقا نے فرمایا حذافہ آج کے بعد پریشان نہیں ہونا، تو اپنے اصلی باپ کا ہے، تو اپنے. اچھا ایک درمیان میں منافق بھی بیٹھا تھا جس کو لوگ حرامی کہتے تھے، اس نے کہا چلو میں بھی اپنا مسئلہ حل کروا لوں. وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ حضور نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ فرمایا تیرے باپ کے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں تھی. ہائے ہائے ہائے، تیرے باپ کے اندر تو یہ صلاحیت ہی نہیں تھی. تیری ماں نے تجھے فلاں چرواہے سے لیا. وہ دوڑا، اس نے تلوار نکالی، دوڑا، تلوار اس نے ماں کی گردن پر رکھ دی. کہتا ہے سچ بتا دے، سچ بتا دے، اگرچہ میں محمد کو نہیں مانتا لیکن ایک بات ضرور ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، جو کہتا ہے سچ کہتا ہے، سچ کے سوا. بتا تو ماں نے پتہ ہے کیا کہا آگے سے؟ قبلہ شاہ صاحب، ماں نے کہا پتر یہ تیری تلوار میری گردن پر یہ بتا رہی ہے کہ تو حلال کا نطفہ نہیں ہے. یہ تیری تلوار. ماں کو تکلیف دینے والوں، باپ کو تکلیف دینے والوں، ماں کو گالیاں دینے والوں، باپ کو گالیاں دینے والوں، اپنے ایمان کا سوچو. خدا را اس بات کو سمجھو، جو شخص گستاخ ہوتا ہے وہ حلال کا نطفہ نہیں ہوتا. جو شخص گستاخ ہوتا ہے وہ حلال کا نطفہ نہیں ہوتا. اس بات کے بارے میں سوچو، اپنے آپ کو حلالی ثابت کرو.
کیا کرو بولیے؟ حلالی ثابت کرو۔ حدیث پاک، یہاں حدیث پاک ختم ہو گئی، لیکن بس وہ ایک نقطہ جو رہ گیا ہے وہی سمجھانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ السلام حدیث پاک میں آتا ہے جب مسئلے حل ہو گئے نا تو آقا علیہ السلام یوں انگلی کا اشارہ کرتے تھے، یوں، فَخْرُجْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْمُنَافِقُ، میری مسجد سے نکل جا تو بھی منافق ہے، میری مسجد سے نکل جا تو بھی منافق، تو بھی منافق، تو بھی۔ صحابہ، حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ یوں تک رہے ہوتے تھے کہ حضور کی انگلی کا اشارہ ہو، سیدنا علی شیر خدا سر سے پکڑتے، سیدنا عمر فاروق پاؤں سے پکڑتے، گھسیٹ کر مسجد سے نکال دیتے۔ ایک روایت کے مطابق 30 لوگوں کو نکالا گیا اور ایک روایت کے مطابق 70 لوگوں کو نکالا گیا، 70 لوگوں کو۔ اب میرا سوال یہ ہے، سنیں، نمازیں پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ نماز پڑھنے کے لیے تو آئے بیٹھے تھے حضور کے پیچھے، نمازیں بولیے، نمازیں عمرے کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ حج کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ جہاد میں جاتے تھے یا نہیں جاتے تھے؟ روزے رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ بولیے نا، رکھتے تھے، لیکن عمل ہونے کے باوجود بھی ایمان نصیب۔ مجھے مزہ نہیں آیا، لگتا ہے آپ کو بات کی سمجھ نہیں آئی۔ اگر تو سمجھ آ گئی ہے تو پھر بولیں، تسلی سے بولیں، عمل ہونے کے باوجود ایمان نصیب۔ تو پھر سبق دوبارہ یاد کر لیتے ہیں تاکہ اگلے سال تک آپ کو یاد رہے۔ خالی علم سے ایمان، خالی معرفت سے ایمان، اور خالی عمل سے بھی ایمان۔ پھر ایمان کیسے آتا ہے؟ آپ مجھ سے پوچھیں گے علامہ صاحب پھر بتائیں، اب عقدہ کھول دیں، راز کھول دیں، ایمان کیسے آتا ہے؟ تو سن لیں، علم سے ایمان نہیں آتا، معرفت سے ایمان نہیں آتا، عمل سے ایمان نہیں آتا، خالی جہاد سے ایمان نہیں آتا، سجدے کر لینے سے ایمان نہیں آتا، جبے اور کبے پہن لینے سے ایمان نہیں آتا، عربی سیکھ لینے سے ایمان نہیں آتا، ایمان محبت مصطفیٰ سے آتا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فری۔ ہائے ہائے ہائے، ایمان محبت مصطفیٰ سے آتا ہے، ایمان میرے آقا کی بارگاہ میں کٹ مرنے سے آتا ہے، ایمان میرے مصطفیٰ کی اتباع سے آتا ہے، ایمان میرے آقا کی اطاعت سے آتا ہے۔ ارے ایمان میرے آقا کی بارگاہ میں محبت ادب کا جذبہ لے کر حاضر ہونے سے آتا ہے۔ اگر مصطفیٰ کی محبت ہو پھر علم بھی کام دیتا ہے۔ اب سنیے گا، اب سنیے گا، اگر مصطفیٰ کی محبت ہے پھر علم بھی کام دے گا، مصطفیٰ کی محبت ہے پھر اللہ اللہ بھی کام دے گی، مصطفیٰ کی محبت ہے پھر معرفت بھی کام دے گی، مصطفیٰ کی محبت ہے پھر عمل بھی کام دے گا، پھر نمازیں کام آئیں گی، پھر روزے کام آئیں گے، پھر عبادات کام آئیں گی، پھر سجدے کام آئیں گے، پھر لوگوں مسجدیں بنانا کام آئے گا۔ کب کام آئے گا؟ جب دل میں محبت مصطفیٰ کا چراغ جلتا ہوگا۔ اگر یقین نہیں آتا، اگر یقین نہیں آتا تو مصطفیٰ کے صحابہ سے پوچھو، میں دلیل دینا چاہتا ہوں۔ اگر یقین نہیں آتا تو مصطفیٰ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھو۔ مصطفیٰ کے کبھی کبھی تنہائی میں مولا کائنات سے پوچھنا، تنہائی میں کمرے میں بیٹھ کر علی سے پوچھنا، علی ایک بات تو بتاؤ، تو نے مصطفیٰ پر نماز کیوں قربان کر دی؟ ہائے 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 ہائے، عصر کا وقت تھا، جہاد سے واپس آ رہے تھے، حضور کا سر تھا، مولا علی کی گود تھی، حضور آرام فرما رہے تھے، ادھر سورج غروب ہو رہا تھا، نماز میری اور تیری نہیں تھی،
علی المرتضیٰ کی تھی. اس علی کی نماز تھی، اس علی کی نماز تھی کہ جن کو تیر لگ گیا، تیر نکالا نہیں جا رہا تھا. کسی نے مشورہ دیا کہ جب علی نماز میں جائیں تب تیر نکال لینا. ادھر اللہ اکبر کہہ کر علی المرتضیٰ نماز میں داخل ہوئے، ادھر تیر نکال لیا گیا. جب سلام پھیرا، خون دیکھا، پوچھا ماجرا کیا ہے؟ کہا حضور وہ جو تیر نکالا نہیں جا رہا تھا نا، وہ تیر نکال لیا. علی نے کہا خدا کی عزت کی قسم مجھے اتنی تکلیف بھی نہیں ہوئی جتنی چیونٹی کے کاٹنے سے ہوتی ہے. جس علی کی نماز یہ ہو. ادھر سورج غروب ہو رہا تھا، ادھر عقل نے کہا ہوگا علی جگا لو، عقل نے کہا ہوگا علی جگا لو، نماز قضا ہو رہی ہے. ادھر عشق نے کہا ہوگا نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، نمازیں جو قضا ہوں پھر ادا ہوں، ان نگاہوں کی قضائیں کب ادا ہوں، کب ادا ہوں. بس سورج جب غروب ہو گیا، علی کا آنسو مصطفیٰ کے چہرے پر اترا. میرے آقا بیدار ہوئے. علی روتے کیوں ہو؟ یا رسول اللہ نماز قضا ہو گئی. جگایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ آرام فرما تھے. میرے مصطفیٰ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اللہم ان علی کان فی طاعتک و طاعت رسولک. جملہ سنیے گا، علی قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ قضا پڑھنی ہے یا رسول اللہ نماز آپ کے آرام پر قربان ہو اور پھر قضا، پھر قضا. فرمایا مولا علی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. اس وقت تو فوراً جبریل نہیں آئے. جبریل علی نے تو نماز چھوڑ دی ہے، علی نے تو نماز. بھائی آپ سارے بتائیں نماز چھوڑنا اللہ کی اطاعت ہے یا نماز پڑھنا اللہ کی اطاعت ہے؟ پڑھنا. تو حضور نے دعا کی تیری اطاعت میں تھا اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھا. بس یہ دعا کرنے کی دیر تھی. صحابہ کہتے ہیں کہ سورج دوبارہ عصر کے وقت پر آیا اور علی نے عصر کی نماز ادا کی. کبھی تنہائی میں حضرت بلال سے پوچھنا، اکیلے بیٹھ کر کبھی کبھی دل کی باتیں بھی کر لیا کریں، کبھی کبھی دل کی باتیں بھی کر لیا کریں. حضرت بلال سے پوچھنا، بلال ایک بات تو بتاؤ، جب میرے آقا کا وصال ہو گیا تھا آپ نے اذان پڑھنا کیوں چھوڑ دی تھی؟ کبھی پوچھنا تو صحیح، کبھی آپ کا دل کرے تو. تنہائی میں حضرت بلال کا تصور کر کے پوچھئے گا، بلال اذان پڑھنا کیا حضور نے منع کیا تھا؟ بلال جب میرا وصال ہو جائے تو اذان نہ پڑھنا. نہیں، منع نہیں کیا تھا. بلال پھر اذان کیوں چھوڑی؟ تو حضرت بلال جواب دیں گے، آپ کو جواب دیں گے، اے لوگوں میں اذان خدا کی پڑھتا تھا لیکن اذان میں دیدار مصطفیٰ کا کرتا تھا. اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی. اللہ قاری صاحب اقبال کی روح جاگ اٹھی. وہ بات جو بڑے بڑے مولویوں کو سمجھ نہیں آئی، وہ بات جو بڑے بڑے مولویوں کو، علم والوں کو سمجھ نہیں آئی، 7 سال مدرسے میں پڑھنے والوں کو سمجھ نہیں آئی، وہ مولانا شیر محمد شرک پوری کی بارگاہ میں بیٹھنے والے بغیر داڑھی کے اقبال کو آ گئی، بغیر داڑھی کے اقبال کو آ گئی. اس لیے کہ ایمان خدا کی عزت کی قسم خالی علم کا محتاج نہیں ہے، ایمان خالی معرفت کا محتاج نہیں ہے، خالی عمل کا محتاج نہیں ہے. اقبال کو سمجھ آ گئی. فرمایا اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری.
किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। हदीस पाक में आता है मेरे आका के एक सहाबी हर नमाज में दाईं तरफ खड़े होते, पहली सफ में। कहाँ खड़े होते? दाईं तरफ, वहां बिल्कुल आखिर में। और कोई उनकी जगह पर खड़ा हो जाता तो उससे लड़ते, उससे मेरी जगह पर खड़े हो गए, लड़ते मरते। उससे कहते भाई क्यों खड़े हो गए? एक दिन किसी ने पूछ लिया सनाउल्लाह भाई कि यार ज्यादा सवाब तो इमाम के पीछे खड़ा होने का है, तुम दाएं तरफ खड़े होते हो और फिर हमसे लड़ते हो। उसने कहा जी सवाब तुम्हें मुबारक। हाय 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 हाय, सवाब तुम्हें मुबारक। रही बात मेरी, जब तुम अल्लाह अकबर कहकर नमाज में शामिल हो जाते हो, तुम झुक झुक कर नमाजें पढ़ते हो, मैं झुक झुक कर मुस्तफा के चेहरे का इंतजार करता हूं। हाय हाय हाय, अदाए दीद सरापा नयाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद बड़ी बातें हैं करने को, लेकिन अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ। बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम का जो दराज गोश था, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ और किताबें भरी पड़ी हैं, इमाम साहिब मिशकात ने उसको बयान फरमाया। साहिब मिशकात का मतलब ये होता है कि ये हदीस बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है, इसका माना ये होता है। तो वो जो गदा मुबारक था आका अलैहिस्सलाम का, जिस पर हुजूर सवारी करते थे, उसका भी बड़ा अजीब वाक़या है, वो अभी बयान नहीं कर रहा। जिस पर हुजूर सवारी करते थे, हदीस पाक में आता है उसका नाम था याफूर। क्या नाम था बोलिए? याफूर। हदीस पाक में आता है कि जब आका अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, उसने भी खाना पीना छोड़ दिया। 3 दिन तक वो तलाश करता रहा। कितने दिन तक बोलिए? फिर बोलिए, कितने दिन तक? 3 दिन तक वो तलाश करता रहा। 3 दिन और 3 रातें उसने खाया पिया नहीं है। मदीने की गलियों में हुजूर को ढूंढता रहा। कभी वो मदीने में कुआं था, उस कुएं पर जाकर खड़ा होता और हुजूर को तलाश करता, क्योंकि हुजूर अक्सर वहां जाकर बैठते। कभी वो मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़ा होता। और मुहद्दिसीन ने एक बड़ी अजीब बात लिखी है कि वो अक्सर 3 दिनों में सैयदाए कायनात के दरवाजे पर खड़ा रहा। उसको पता था कि हुजूर अगर मिले तो इस दरवाजे से मिलेंगे। सैयदाए कायनात के दरवाजे से मिलेंगे। मेरे कायद, मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी, आपका जिंदगी भर का मामूल है, जिंदगी भर का। आप कहते हैं मैं जब भी मदीने जाता हूं, मैं डायरेक्ट हुजूर की बारगाह में नहीं जाता, मैं डायरेक्ट हुजूर की बारगाह में नहीं जाता। मैं सबसे पहले जन्नतुल बकी में सैयदाए कायनात की बारगाह में जाता हूं और जाकर कहता हूं, ऐ सैयदाए कायनात, कोई बेटियों का मेला भी वापस मोड़ता है? ये दुनिया का उसूल है, बेटियों का मेला वापस मोड़ा नहीं जाता। तो कहते मैं हुजूर की बेटी लख्ते जिगर सैयदाए कायनात की बारगाह में जाता हूं और हाजिर होकर अर्ज करता हूं, ऐ सैयदाए कायनात, मैं आ गया हूं। अपने बाबा से कहें हमारा कुत्ता आ गया है, उसको टुकड़े डाल दे। हमारा कुत्ता आ गया है, उसको क्या डाल दे? तो फिर आप टुकड़े जानते हैं कि शेखुल इस्लाम को कितने मिले हैं। हाय, दुनिया में समाये नहीं जा रहे। मैं यहां रुक कर हजरत इकबाल का मंजर भी पेश ना कर दूं? मैं कभी कभी हजरत इकबाल को पढ़ा करें। इकबाल को आप इकबाल को सिर्फ अल्लामा इकबाल समझते हैं, नहीं, इकबाल सिर्फ अल्लामा नहीं है। इकबाल इश्के अहले बैत में कुश्ता है। वो कहते हैं जी कि रिश्ताए आईने हक जंजीर पास्त, कि अल्लाह पाक के कानून की जंजीर मेरे पांव में पड़ी है। पासे फरमाने जनाबे मुस्तफ़ा अस्त,
کہتے مجھے حضور کے فرمان کا بڑا پاس ہے، ورنہ گردے تربتش گردید می، اقبال کہہ رہے ہیں اگر مجھے اللہ کے حکم کی زنجیر میرے پاؤں میں نہ ہوتی، مصطفیٰ کے فرمان کا مجھے پاس نہ ہوتا، تو اے سیدہ کائنات میں اقبال کعبے کا طواف نہ کرتا، تیری قبر کا طواف کرتا۔ ہائے ہائے ہائے، اے سیدہ کائنات میں تیری قبر کا طواف کرتا۔ وسجدہ ہائے برخاک او پاشیدمی، اور اقبال خالی طواف نہ کرتا، اپنے سجدے بھی سیدہ کائنات کی قبر انور کی طرف منہ کر کے کرتا۔ یہ مقام ہے سیدہ کائنات کا۔ تو وہ گدھا مبارک، وہ یافور مبارک، وہ بھی سیدہ کائنات کے دروازے کے سامنے کھڑا رہتا، اور پھر جب 3 دن گزر گئے تو اس نے کنواں تھا مدینے میں، اس کنویں میں چھلانگ لگائی اور جان آفرین کے سپرد کر دی۔ اس نے کہا جس زندگی میں مصطفیٰ نہیں وہ زندگی قبول، سارے بولیے میری گفتگو ختم ہو گئی، جس زندگی میں مصطفیٰ نہیں وہ زندگی قبول نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایمان خالی عمل کا نام نہیں ہے، ایمان خالی معرفت کا نام نہیں ہے، ایمان خالی علم کا نام نہیں ہے، ایمان محبت و ادب عشق مصطفیٰ کا نام ہے، حضور کی بارگاہ میں جھکنے کا نام ہے۔ اس نے کیا کہا؟ جس زندگی میں مصطفیٰ نہیں وہ زندگی قبول۔ بڑی عجیب بات ہے، یہ بات اس 4 ٹانگوں والے کو سمجھ آ گئی، یہ بات اس 4 ٹانگوں والے کو، سارے بولیے یہ بات اس 4 ٹانگوں والے کو، افسوس اس 2 ٹانگوں والے کو سمجھ نہیں آئی، افسوس صد افسوس، اس حیوان ناطق کو سمجھ نہیں آئی، اس اشرف المخلوقات کو سمجھ نہیں آئی۔ خدا را اس بات کو سمجھو، اگر زندگی میں مصطفیٰ نہیں ہے، اگر زندگی میں مصطفیٰ کی اہل بیت نہیں ہے، میرے آقا کا ادب نہیں ہے، تو کچھ بھی قبول رد ہے، رد ہے، رد ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آباد رکھے، سبق یاد کر کے جائیں کہ مصطفیٰ کے بغیر کچھ بھی قبول، صلی اللہ و تبارک و تعالی وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔